SMS کے ذریعے ایک سوال ہے کہ آج کل غیبت بہت عام ہے، تو کوئی اگر غیبت کر رہا ہو تو اسے غیبت سے بچایا کیسے جائے؟ اللہ اللہ ہے واقعی یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اب بعض اوقات یار ایسی شخصیت ہوتی ہے سامنے غیبت کرنے والی کہ ایک تو ہمت نہیں پڑتی کہ اس کو بولے، یا بعض اوقات ایسا فرد ہوتا ہے کہ اس کا ذہن نہیں ہوتا بالکل. اب اپنے سمجھانے بیٹھے تو وہ 10 غیبتیں اور کر دے گا یا جھوٹ بول دے گا یا اپنے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتا. میں غیبت نہیں کر رہا، میں حقیقت کر رہا ہوں. ارے بھائی حقیقت ہی تو غیبت ہوتی ہے. غیبت یہ کہ کسی میں موجود برائی موجود ہو، کسی میں موجود برائی، خامی، عیب، اس کا پیٹھ پیچھے برائی کے طور پر تذکرہ کرنا، برائی بیان کرنے کے طور پر تذکرہ کرنا، یہ ہے غیبت. یہ بولتے ہیں حقیقت ہے. کوئی بولتا میں منہ کے سامنے بول سکتا ہوں، جیسے منہ کے سامنے بولنے اس کو بولنا اس کو جہنم سے بچا لے گا. یہ تو اور خطرناک ہے کہ اس کی دل آزاری ہوگی. غیبت میں دل آزاری کا پہلو تو ہے نا. کہ غیبت جس کی اس کو پتہ نہ چلا تب تو توبہ کافی ہے. اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنی پڑے گی چاہے پتہ چلا یا نہ چلا. اچھا، اور اگر پتہ چل گیا تو پھر سب کے نزدیک یہ کہ اس سے معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ اس کا دل دکھا نا. دل تو دکھے گا. اب انسان کے اندر دل تو ہوتا ہے، وہ دکھ یعنی کہ دل آزاری ہوتی ہے، اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی. میں نے آپ کا دل دکھا دیا، برائی بیان کر دی. یہ کون کرتا ہے؟ کسی کو بولو غیبت، آپ غیبت مت کرو یار، غیبت ہو رہی ہے، تو چپ ہو جاتا ہے. توبہ کہاں کرتے؟ توبہ کا بولو تب بھی بعض اوقات نہیں کرتے. اتنا ذہن ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہی بندہ سمجھا. اگر سمجھانے میں اگر فتنے کا خوف ہے، وہ زیادہ کچھ بک بکاس کر دے گا، ایسا آپ کو پتا ہے کوالٹی اس طرح کی اس کی رف کوالٹی ہے، تو پھر دل میں برا جانے اور بہرحال وہاں سے ہٹ جائے، یا گھڑی دیکھنے لگے یا ادھر ادھر دیکھنے لگے. یعنی کہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرے کہ جیسے یہ دلچسپی نہیں لے رہا، لفٹ نہیں کر رہا، اس طرح کا انداز اختیار کرے. اور بعض اوقات یہ بھی نہیں ہو پاتا. سامنے والی فرد ایسا ہوتا ہے کہ اگر ادھر ادھر دیکھو یا یوں کرو تو یہ بول دے گا کہ یار سنو نا برابر جو کہہ رہا ہوں. یہ کہ موقع کی مناسبت سے بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکے کترانا تو پڑے گا، اور بچا سکتا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کو بچائے. یہ نہیں کرے گی. اللہ آسان نہیں ہے حضور، آسان نہیں ہے. اللہ پاک بس ہمت دے کہ بعض وقت واقعی ہمت نہیں ہوتی. اللہ رحم کرے. آمین. اچھا، یہ اتنی عام ہے کہ واقعی. تو اس میں آواز آ رہی ہے میری؟ جی. تو اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ غیبت کر دی کسی نے، اب وہ ماحول ایسا بن ہی نہیں پایا کہ جس میں اپنے جملے پر بھی غور نہیں کر سکا کہ میں نے غیبت کر لی، یا کسی اور کے جملے پر بھی کچھ توجہ نہیں دلا سکتا کہ اس نے غیبت کر لی. تو ہمارے یہاں بعض اوقات ایک تو ہے کہ تول کے پھر بولو، لیکن ہمارے بولنے کے بعد بھی تولنے کا مزاج نہیں ہے کہ چلو بولنے سے پہلے تولنا بھول گیا تو کم از کم بولنے کے بعد تو تول لے، تاکہ وہ پھر ان باتوں کا تھوڑا سا جائزہ لے یا اپنی گفتگو کا آپریشن کرے. تو کیا بعد میں اگر احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے غیبت کر لی یا مجھ سے غیبت ہو گئی ہوگی یا سامنے والے سے غیبت ہو گئی ہوگی، تو آپس میں کوئی ایسا رابطہ کر لیا جائے گا، کوئی ہماری آپس میں ایسا آپ کو لگتا ہے کہ غیبت ہوئی ہوگی کہ یہ مطالعہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ رہنمائی کر بھی سکے گا اور اپنے لیے بھی رہنمائی لے سکے گا. تو بعد میں بھی کیا اس کی ترتیب بن سکتی ہے؟ ایک دن کی دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. اس کی کمی ہے، بہت کمی ہے. تو آدمی مطلب یہ کہ اس سے معلومات کر لی یا مشورہ کر لیا کہ لگتا ہے کہ کچھ گناہ بھری گفتگو ہو گئی مجھ سے، یار غیبت ہو گئی وغیرہ، میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں وغیرہ. اب سننا بھی تو گناہ ہے نا. غیبت جان بوجھ کر کوئی اگر سن رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہو غیبت رہی ہے،
یہ بھی گناہگار ہے, اس کو بھی توبہ کرنی ہوگی. اچھا پھر یہ کہ معلومات نہیں نا, اب کسی کو کوئی شخصیت یا کوئی ویسے عام آدمی غیبت کر رہا ہے, یعنی اب اس کو لگتا ہے کہ یہ غیبت کر رہا ہے, لیکن اب یہ اتنا علم ہے کہ یہ غیبت کر رہا ہے, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, علم نہیں ہے. اب اگر کہا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں اور وہ معلومات رکھنے والا بندہ ہوا کہ یہ غیبت کیسے ہو گئی, اور واقعی وہ غیبت نہ ہو, تو پھر یہ کہ یہ بھی مسئلہ ہو گیا, غیبت نہیں تھی تو غیبت کہہ دی. تو علم کے بغیر تو کسی کی اصلاح یہ بہت مشکل ہے. اچھا اب جس غیبت کام میں بھی اصلاح کر رہا ہے اتنی معلومات تو ہو نا اس کو. آپ نے جیسے فرمایا غیبت, تو غیبت کی جیسے جائز صورت آپ نے ارشاد فرمائی, جو کہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت کی جائز صورتیں, تو کیا یہ بھی ممکن ہے, کیونکہ یہ پھیلا ہوا اتنا ہے اور یہ عادتوں میں اتنا یہ رچ بس گیا ہے یہ معاملہ, کہ اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل اگر ہو جائے تو, کیونکہ میں جو یہ آپ کو ساتھ بات کر رہا ہوں, اور یہ اگرچہ یہ کسی کا عیب ہی میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ غیبت کی اس قسم میں ہے کہ جو کہ غیبت تو ہے ہی, مگر اس غیبت کی اس قسم میں ہے کہ جہاں شریعت نے یہ بات کرنے کی اجازت دی ہے. تو اس طرح کی گفتگو, تاکہ آپس کی جو ماحول ہو نا, وہ ماحول میں غیبت کی ہولناکیاں پیش نظر رہیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ضروری ہے. ورنہ تو پھر وہ ہے نا کہ غیبت میں شہد سے زیادہ مٹھاس اور شراب سے زیادہ نشہ ہے, کہ آدمی جب شروع کرتا ہے تو پھر گم ہو جاتا ہے. صحیح, معلومات ہونا ضروری ہے کہ غیبت کی جائز صورتیں بھی ہیں. یعنی ہماری گفتگو میں غیبت, جھوٹ, تہمت, چغلی, یہ چار چیزیں سر دست ذہن میں آ رہی ہیں کہ یہ کافی ہوتی ہیں. اچھا پھر جنہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے, جنہوں نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ ذہن بھی ہوتا ہے, وہ بھی ان چاروں چیزوں سے بچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایزی لیا ہوتا ہے ان چیزوں کو, اس لیے وہ بھی لگے ہوتے ہیں. اور ان کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے بہت معلومات ہے, لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. ہے بڑا نازک معاملہ, جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا. اچھا پھر یہ کہ یا تو معلومات ہے, بچنے کا بھی ذہن ہے, لیکن جب سر پہ آ کے پڑتی ہے نا, جب جس کو بولتے ہیں پھرکڑی گھومتی ہے, ہماری زبان میں بولتے ہیں, بس پھر ہٹ جاؤ, پھر اس کی ساتوں پشتے کھنگال ڈالیں گے. غیبت, تہمت, جو بھی ہے وہ کر رہا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہوگا اس کے تعلق سے, یعنی وہی کسی پر یعنی کہ عیب نہیں ہے اور وہ عیب منسوب کر دینا, یہ تہمت ہے اور جھوٹ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت موضوع چل رہا ہے, اور یہ درخواست ہے آپ سب سے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے, کہ غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے, ایک تو اس کا بار بار مطالعہ ہونا چاہیے. میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر پڑھ لیں, اگر یہ بھی ایک ورڈ ہے, لیکن اس کا بار بار مطالعہ ہونا چاہیے, بار بار اس کو پڑھنا چاہیے. یعنی غیبت کی تباہ کریں, اسٹڈی کریں. کارپوریٹ جو ایریاز ہوتے ہیں یا کارپوریٹ انڈسٹری جو ہماری ہوتی ہے, جو بزنس ایریاز ہوتے ہیں, اسپیشلی پروفیشنلز ایریاز ہوتے ہیں, ان میں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس میں کارپوریٹ پولیٹکس کے طور پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے, اور ماحول بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. شو بیس کی لائن ہے, اسی طرح دیگر ایسی فیلڈز ہوتی ہیں کہ جن میں بدقسمتی کے ساتھ اتنا زیادہ اسلامک نالج یا اسلامک مواد ڈسکس نہیں کیا جاتا نا, اتنی اس کے مطابق اتنی پڑھائی ہوتی ہے. تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک آفس کے اندر, اپنے اداروں کے اندر کافی غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے. پھر یہ حسد میں بھی چلے جاتے ہیں, بدگمانی میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کتاب آپ پڑھ لیں گے نا, غیبت کی تباہ کاریاں, اس میں بہتان, تہمت, بدگمانی, غیبت, مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا, احترام مسلم, اور پھر مختلف شعبہ جات میں کیا کیا غیبتیں ہو سکتی ہیں, وہ پھر اس میں غیبت کی جائز صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. پھر اس میں توبہ اور اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. مور دین 1800 ایگزامپلس جس کتاب کے اندر ہوں بیک بائٹنگ کی. سو کین یو امیجن کہ یہ کتاب کتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہوگا فار ریگارڈنگ بیک بائٹنگ.
تو میری تمام تر عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ اس کو تو اپنے موبائل میں یا اپنے گیزٹ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں، اور درخواست یہ ہے کہ اس کا درس گھر میں شروع کریں، اپنے دفاتر میں شروع کریں، اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اس کا درس شروع کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو ایک کینسر آف سوسائٹی کے طور پر جو ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ غیبت کینسر آف سوسائٹی، بیک بائٹنگ از کینسر آف سوسائٹی، تو اس کو اگر بچانا ہے خود کو تو اس کا درس دیں اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔